یہ سرکاری اسکول کے وہ بچے ہیں جو دوسرے بچوں کو حادثہ کی صورت میں ایک بے ہوش شخص کو ابتدائی طبی امداد پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ دراصل موک ڈرل ہے۔ اس نے متاثرہ شخص کو تھپتھپایا، کانوں کے قریب تالی بجائی، سر پر ہاتھ پھیرا تو معلوم ہوا کہ زخمی ہے اور بے ہوش بھی ہے، کیونکہ اس کو ریسپانس نہیں ملا۔ اب اس کو جو نا فرسٹ ایڈ ابتدائی طبی امداد فراہم کر رہا ہے۔ پہلے اس نے اس کو جو ہے نا پٹی باندھی، متاثرہ جگہ جو ہے نا، اب اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے جو ہے نا کوشش کر رہا ہے کہ اس کے منہ میں کوئی چیز نہ ہو۔ پہلے اس نے وہی چیک کیا، کوئی کھانے کی چیز نہ ہو، کیونکہ حادثہ کے دوران انسان کو حادثہ اچانک آ جاتا ہے۔ اب اس نے پورے باڈی کو چیک کیا کہ کوئی اور جگہ تو ٹوٹا نہیں۔ اب اس کو ہوش لانے کے لیے اس نے ان کے دونوں پیروں کو اٹھا لیا تاکہ اگر ایزیلی وہ ہوش میں آ سکے تو بہت اچھا ہو، لیکن معلوم ہوا کہ بے ہوشی کچھ زیادہ ہے۔ ابھی وہ یہ کر رہا ہے نا کہ اس کو جو ہے نا بائیں کروٹ لٹانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس کی سانس کی نالی کھلی رہے اور اس کو جو ہے نا سانس میں آسانی ہو اور یہ زبان اندر منہ کو گلے میں یعنی سانس کے نالی میں نہ چلا جائے۔ اب اسٹریچر آ کے اس کو جو ہے نا ریسپانس دیا جا رہا ہے۔ یہ اسکولوں میں اکثر یہ جو 8 اکتوبر کا جو حادثہ آیا تھا، خصوصاً ہمارے ریجن KPK میں، تو اس سے اسکولوں میں یہ تربیت دی جانے لگی کہ ایسا ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حادثہ آ جائے تو گھروں میں یہ بچے ان کو جو ہے نا پتہ ہو کہ ابتدائی طبی امداد کس طرح پہنچانی، بے ہوش بندے کو جو ہے نا کس طرح ابتدائی طبی امداد پہنچانا ہے جب تک ایمبولنس یا کوئی جو ہے نا ڈاکٹر وغیرہ نہ آ جائے۔ یہ دیکھو بچوں نے اسٹریچر میں متاثرہ شخص کو جو ہے نا اٹھا لیا اور اس کو جو ہے نا پہنچا لیا۔ اور یہ ہمارا ایک مدرس ہے، وہ بچوں کو اور جو ادھر اس پروگرام میں شریک ہے، اس سارے پروسیس کا جو ہے نا تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے کہ یہ بچے کیا کر رہے تھے، کیونکہ یہ سب کچھ خاموشی سے چل رہا تھا۔ تو لوگ حیران تھے کہ یہ بچہ کیا کر رہے، بچے بھی جاننا چاہتے تھے کہ یہ سب کچھ کیا تھا۔ تو یہ اس مدرس کو میں نے ٹریننگ دی تھی کہ آپ نے حادثے کے دوران کس طرح جو ہے نا رسپانس دینا ہے، اور پھر ہم نے مشترکہ طور پر بچوں کو ٹریننگ دی اور ان بچوں کے سے ہم نے چند بچے منتخب کیے کہ وہ اس طرح جو ہے نا یہ موک ڈرل پیش کرے کہ اگر کوئی حادثہ آ جائے تو آپ نے ابتدائی طبی امداد کس طرح دینا ہے، اور ایک بے ہوش انسان کے لیے کیا کیا چیزیں، کیا احتیاطی تدابیر لازمی ہیں۔ اسی پہ یہ مدرس جو ہے نا سامعین کو جو اور اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا گائیڈ کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ جو وہ جلدی کر رہا، اس نے سب نمبر وار بتایا کہ اس طرح جو ہے نا کہ سب سے پہلے اس نے متاثرہ شخص کو تھپتھپایا، کانوں کے قریب تالی بجائی، آوازیں بھی دی، مگر جواب نہ ملا تو ان کو معلوم ہوا کہ متاثرہ فرد بے ہوش ہے۔ اب دیکھ لیں یہ بچہ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ یہ سارے پروسیس جو ہے نا بچے پہلی ہی سے دیکھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے متاثرہ فرد کے سر کو سیدھا کیا، منہ کھول دی تاکہ معلوم کرے کہ حادثہ کے وقت اس کے منہ میں کوئی کھانے کی چیز تو نہیں تھی۔ اکثر حادثہ اچانک آتی ہے، خواہ زلزلہ ہو یا ایکسیڈنٹ ہو، تو ایسا نہ ہو کہ زبان پیچھے جا کر سانس کی نالی کو بند کر لے۔ اس لیے اس نے اس کے منہ کو کھولا اور اس کے ساتھ پوری طور تو کوئی گلوز وغیرہ تھے نہیں سیفٹی کے لیے جو ہائیجینک ہو، تو اس لیے اس نے اپنے پاکٹ سے رومال اٹھایا اور متاثرہ شخص کے منہ سے کھانے کی چیز نکال لی۔ پھر اس نے اس کی ٹیوڑی کو اٹھایا اور سر کو نیچے کیا تاکہ سانس میں آسانی ہو۔ اس کے سانس کو چیک کیا، معلوم ہوا کہ زندہ ہے۔ اس کے بعد اس نے اس کے سر پر
ہاتھ پیرا۔ یہ دوسرا ہمارا جو ہے نا یہ ایک موک ڈرل ہے، اگر آگ کسی کو لگ جائے تو اس کو دوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ گھر میں اگر کوئی بڑی چادر ہو کمبل اس کو لپیٹنا چاہیے۔ تو یہ بھی بچوں کو اکثر اس طرح آگ جل جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ بچوں کو ہم کھیلنے کے مواقع بھی فراہم کر رہے ہیں، یہ رسی کشی کر رہے ہیں ہمارے بچے اسکول کے۔ تو یہ ہمارا سرکاری اسکول ہے، لیکن ہم یہاں ہر ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ ان کو تفریح بھی دے، ان کو معلومات بھی دے، اس کو معاشرے کا ایک فعال فرد بنائے۔ یہ ہمارا کوشش ہوتے ہے کہ وہ کچھ سیکھے جو اس کو آنے والی زندگی میں پیش آتے ہیں۔ اس طرح ہم کبھی کبھار اپنے بچوں کو جو ہے نا تفریح کے لیے نکال بھی لیتے ہیں۔ یہ ہمارے گاؤں کے قریب دوسری پہاڑی ہے، ہمارا یہ اسکول بھی بیسکلی پہاڑ کے دامن میں ہے، یہ سارے بچیاں ہیں۔ اس سے جو ہے نا جو لڑکے وہ دوسرے مدرس کے ساتھ پہلے ہی جا چکے ہیں، اور یہ اس کو میں خود ہینڈل کر رہا ہوں اور جو ہے نا اس کو لے جا رہا ہوں۔ یہ راستے میں جا کے جو ہے نا جو ہمارے اسلامی کلچر کے مطابق بنیادی اسلامی دعائیں ہیں، جس طرح جو ہے نا سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، کھانے سے پہلے دعا، کھانے کے بعد دعا، باتھ روم استعمال کی دعا، یہ اب آپ کو آواز نہیں آ رہی، لیکن یہ بچیاں وہی دعائیں راستے میں ایک لڑکی پہلے پڑھ رہی ہے، باقی اس کے پیچھے جو ہے نا وہ پڑھ رہی ہے۔ تو اور یہ بچیوں نے، چونکہ یہ گرمیوں کا موسم تھا، پچھلی گرمی میں ہم نے یہ ویڈیو بنائی تھی ان کو گندموں کی کٹائی کے بعد، تو یہ بچیاں اپنے ساتھ اپنے کولرز میں برف لے جا رہی ہے، کیونکہ باقی انتظام وہاں ہو چکا ہے ان کے لیے، چاول، ان کے لیے جو ہے نا گوشت، فروٹ وغیرہ، یہ سب اساتذہ پہنچا چکے ہیں پہلے سے۔ اور ہم جو ہے نا اس کے بعد 2-3 پیریڈ لے کے جا رہے ہیں، اور وہ کچھ اساتذہ کو ہم نے ایک پیریڈ اور اسمبلی کے بعد پہاڑوں پہ بھیجے تاکہ وہ انتظامات جو ہے نا بچوں کے لیے کر سکے۔ یہ سرکاری اسکول میں شاید انوکھی بات ہو، لیکن اس کو ہم نے اس طرح رواج دیا کہ یہ ہم سوشل میڈیا پہ مسلسل ڈال رہے ہیں کہ بچوں کے لیے اسکولوں کو ایسا جگہ بنائے کہ وہ تفریح گاہ تصور کرے، وہ اس کو قید نہ سمجھے، وہ خوشی محسوس کرے۔ تو اللہ گواہ ہے کہ جب ہمارے بچیاں ہم سے جو ہے نا فیمیل اسکولوں میں جاتے تو وہ روتی ہے، اور پھر وہ جب آتی ہے تو وہ ہمیں کہتی ہے کہ سر ہمارے لیے ادھر کمرے بناؤ، ہم فیمیل اسکول میں نہیں جانا چاہتے، ہم ادھر آپ کے ہاں پڑھنے چاہتے ہیں۔ ہم نے اس کو اپنے اولاد جیسا رکھا ہے، جس طرح ہماری بیٹیاں ہیں وہ ہمیں اپنے باپ سمجھتے ہیں۔ تو ہم بھی یہ اسے جو ہے نا اپنی بچیاں اور بیٹیاں سمجھتے ہیں، اس لیے یہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ جو ہے نا خوش رہتے ہیں، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ان پیاری بچیوں کو ایسی تربیت دے کہ وہ کل کے لیے ایک اچھی ماں، ایک اچھی بہن ثابت ہو۔ اس کا اسلامی نقطہ نظر بھی تربیت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، اور معاشرے کے ضروریات کو بھی مد نظر رکھ کر ان کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے اسکول پہ داخلوں کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور بس ہمارے پاس جگہ کم پڑ جاتے ہیں۔ اب ہم نے سیکشن بھی کھول رکھے ہیں، ایوننگ کو ہم بعض بچے جو ہے نا ان کو 2 بجے جو ہے نا اسکول میں لے آتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا 5 بجے تک ان کو جو ہے نا تدریس کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح کریں گے۔